دو وظیفے میں اس رات کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں، عبادت کیا کروں، پڑھوں کیا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر تجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو اس رات کو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، دنیاوی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے جو لیلۃ القدر میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اسے ہر بلا سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ کے اس بندے کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، کوشش کی جائے اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، اللہ کے ذکر اذکار میں گزارا جائے، جتنا زیادہ قیام ہو سکے رب کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، رکوع سجود کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنے بندوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں کی عبادتوں کی قدر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔